إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي. معزز اور معقر یہاں پر تشریف فرما علماء کرام، جماعت اور جمعیت کے نہایت ہی قابل احترام ذمہ داران، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق ماں اور بہنوں، ناموس رسالت کانفرنس جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، اس مبارک کانفرنس میں 45 منٹ کے لیے مجھے جس موضوع کی وضاحت کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ ہے منہج اہل حدیث، تاریخ اور تعارف۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ منہج اہل حدیث ہے کیا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارنی ہے۔ ہم پہلے اس غلط فہمی کا ازالہ کر لیں کہ عبادت کا مطلب سجدہ کرنا ہی ہے، یا دعا ہی کرنا ہے، یا استغاثہ کرنا ہے۔ یہ سب عبادت کی شکلیں ہیں، لیکن عبادت کی جو جامع تعریف کی ہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے، اور واقعی اس تعریف سے جامع کوئی تعریف عبادت کی نہیں کی جا سکتی۔ کہا: العبادت اسم جامع لکل ما يحبه اللہ ويرضاه من الاقوال
والأعمال الظاہرۃ والباطنہ. عبادت یہ بہت جامع نام ہے. ہمارے کچھ بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو عبادت یعنی سجدہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، دعا اللہ سے کرتے ہیں، ہم تو کسی اور سے کرتے نہیں. لیکن نہ معلوم کون کون سی پگڈنڈیوں میں گھوم رہے ہیں. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت کی ایک شکل اور قسم یہ ہے، ایک مظہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب آسمان کے اوپر سے نازل فرمائی ہے اس کتاب کے مطابق زندگی گزاری ہے. جامع نام ہے ہر اس عمل کا، ہر اس قول کا جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو اور چاہے وہ باطنی ہو. تو عبادت صرف اور صرف سجدے کا نام نہیں ہے، بلکہ اطاعت بھی عبادت میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ نے جس وقت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں نازل فرمایا، ان کو کہہ دیا کہ جاؤ تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، جو اس کی پیروی کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. تو عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ نازل فرمایا ہے قرآن کی شکل میں، حدیثوں کی شکل میں، اس کو فالو کرنا یہی منہج اہل حدیث ہے. ورنہ مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے تو بہت زیادہ ہیں، اور اسلام کا دعویٰ کرنے والے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ ایسے تقلیدی بندھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کے جو امام اور جو پیشوا ہیں وہ اگر کوئی بات کہہ دیں تو اس بات پر ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لاکھوں حدیثیں وہ قربان کرنے کے لیے تیار. اس آدمی کا منہج اہل حدیث سے کیا تعلق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لوگوں کے اقوال پر قربان کر دے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگوں کے اقوال کو، رائے کو، فتاوے کو، اجتہادات کو، مشوروں کو، تجاویز کو، تجربات کو، سب کو اللہ کے نبی کی حدیثوں پر قربان کر دیجیے. لیکن معاملہ یہاں الٹا ہو رہا ہے. یہاں تک کہ باقاعدہ علماء نے ان کے علماء نے، علماء سو، یہ تقسیم اگر جو ہے علماء نے استعمال کیا ہے تو اس کو استعمال کر رہا ہوں کہ علماء سو، ورنہ علماء نہیں ہے. علماء وہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں العلم ما قال اللہ وما قال الرسول وما سوى ذلك فمن وسواس الشیطان. علم تو اللہ کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب جو ہے شیطانی وسوسے. علماء سو نے یہ قاعدہ بنا لیا اور یہ اصول بنا لیا، اور آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں. آج بھی ان اصولوں کو پڑھایا جاتا ہے، آج بھی بچوں کو رٹایا جاتا ہے، اور آج بھی ان اصولوں پر عمل کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کرخی نے جو اصول میں لکھا ہے کہ ہر وہ آیت اور ہر وہ حدیث، ہر وہ آیت، ہر وہ حدیث، وہ اللہ قول ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول ہو، جو ہمارے امام کے قول کے خلاف ہوگا تو اس کی تعویل کی جائے گی. کس کی تعویل؟ آیت کی، حدیث کی، امام کے قول کی نہیں. وہ تو پختہ ہے، وہ تو قول فیصل ہے، ہم کو کرنا وہی ہے. امام صاحب نے کوئی قول کہہ دیا، کوئی فتویٰ دے دیا، امام صاحب کا قول یہ اصل ہے. ساری آیتوں کو، ساری حدیثوں کو جو اس باب میں موجود ہے، اس موضوع میں موجود ہے، ان کا ہم کوئی ایسا معنی بیان کریں گے، ان کو اس طریقے سے بیان کریں گے کہ وہ ہمارے امام صاحب کے قول کے مطابق ہو جائے. اگر ہم نہیں کر پائیں گے ایسا تو ہم اس کو منسوخ مان لیں گے. یعنی امام کے قول سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث منسوخ ہو گئی. تو منہج اہل حدیث یہ ہے میرے بھائیوں
کہ ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، اللہ رب العزت کے فرمان کو صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق وہ جو ہے اختیار کرے اور ہر معاملے میں اسی پر وہ چلے، تو اس کو منہج اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ اہل حدیث کا کوئی امام نہیں ہے سوائے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اہل حدیث کا کوئی پیشوا نہیں ہے سوائے اللہ کے نبی علیہ السلام کے۔ سارے ائمہ، سارے علماء، سارے اسلاف، سارے بزرگان اہل حدیث کے یہاں قابل احترام ہیں، مگر اگر کسی کا قول چاہے 1 ہو، چاہے 10 ہو، چاہے 20 ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حدیث سے ٹکراتا ہے تو فوراً وہ حدیث کو لے لیتے ہیں اور امام کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں، اور امام کے لیے اللہ رب العزت سے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ امام صاحب نے جو غلط فتویٰ بھی دیے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ان کو ایک ثواب دے گا، ایک اجر دے گا، ان کو گناہ نہیں ملے گا۔ گناہ یہ ہے کہ ہم جس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ حدیث کے مطابق نہیں ہے مگر اس کو ہم اختیار کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، کسی امام کا کوئی قول، کسی امام کا کوئی فتویٰ کسی حدیث کے خلاف ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہر عالم کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوں گی، کچھ نہ کچھ خطائیں ہوں گی، کچھ نہ کچھ لغزشیں ہوں گی۔ معصوم عن الخطا تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے، صحابہ کرام بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ امام صاحب نے یہ بات کیسے کہہ دی جبکہ حدیث یہ موجود ہے، فلاں امام صاحب نے یہ بات کیسے کہہ دی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حدیث میں یہ چیز ثابت ہے اور اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ نے ایسا سمجھا ہے، مگر ہمارے امام کا قول اس کے خلاف ہے، پھر بھی ہم اس پر چل رہے ہیں، تو میرے بھائیوں، یہ منہج اہل حدیث ہے کہ ہر مسئلے میں کتاب و سنت کو صحابہ کرام کی فہم کے مطابق اختیار کیا جائے۔ صحابہ کرام کی فہم کا لگانا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ خوارج تو سب سے بڑے دعوے دار ہیں قرآن اور حدیث کے۔ وہ اتنے بڑے دعوے دار ہیں کہ انہوں نے صحابہ کرام کی سمجھ کا کوئی معنی نہیں رکھا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں قرآن اور حدیث کو اپنے دل سے، اپنے من سے، اور اس کے مطابق جو ہے کیا نام ہے کہتے ہیں قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، صحابہ کرام کی تشریح کے مطابق، صحابہ کرام کی توضیح کے مطابق اس منہج کو اختیار کرنا منہج اہل حدیث ہے، اور یہ ہی منہج ہے۔ اس منہج کا کئی نام ہیں، اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، اصحاب الحدیث، اہل الاثر، محمدی، سلفی، یہ سب مختلف نام ہیں جو ایک ہی منہج کے نام ہیں۔ کہتے ہیں اہل حدیثوں کے کتنے فرقے ہیں، وہ دیکھو وہاں پہ سلفی ہے، وہ دیکھو وہاں پہ اہل حدیث ہے، وہاں پہ اہل السنہ ہے، وہاں پہ محمدی ہے۔ یہ فرقے نہیں ہیں، یہ صفاتی نام ہیں، اور یہ ایک ہی چیز کی مختلف الفاظ میں تعبیر ہے۔ منہج سب کا ایک ہی ہے، تو یہ مختلف نام ہیں جو اہل حدیث منہج پر چلنے والے کے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، کسی منہج کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ 2 چیزیں اس کے اندر پائی جائیں، ایک تو اس کا نام اور ایک تو اس کا کام۔ نام کیا ہے، کس نے رکھا ہے، اور دوسرا کام کیا ہے، کیسا وہ کرتے ہیں۔ تو اہل حدیث کے نام کے بارے میں بڑا اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ اہل حدیث تو بھی انگریزوں کی پیداوار ہے، اس لیے ہم تاریخ بھی پیش فرمائیں گے کہ اہل حدیث کی تاریخ جتنی پرانی ہے وہ اس روئے زمین پر موجود مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں اس میں سے کسی فرقے کی نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ ہے الٹا معاملہ، جتنے فرقے ہیں اس وقت زیادہ تر مشہور
ان کا معاملہ یہ ہے کہ 100-150 سال ان کا جو ہے کیا نام ہے وجود کا وقت ہے، وہ چاہے دیوبندی ہو، وہ چاہے بریلوی ہو، وہ چاہے اور کوئی نام ہو، یہ 100 اور 150-200 ان کا نام ہے، ان کے وجود میں آتے ہوئے ان کی نسبت سے پتہ چلتا ہے۔ اہل حدیثوں کا نام جو ہے کیا نام ہے الحمدللہ اس کا نام بھی موجود ہے، اور کام تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہی تھا کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو فالو کرتے تھے، کسی بڑے سے بڑے عالم کی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں نہیں مانتے تھے۔ آپ کو تو بہت ساری مثالیں یاد ہوں گی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابہ کرام میں سب سے عظیم ہیں، اگر ان کی بھی بات کہیں کسی موقع پر نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہوتی تھی، سنت سے میل نہیں کھاتی تھی، دوسرے صحابہ اس کا انکار کر دیتے تھے اور فوراً اس کی اصلاح کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول کی ایک سائل آیا اور ان سے سوال کیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ بتائیے فلاں مسئلے میں شریعت کا کیا حکم ہے، کوئی مسئلہ تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہج کے مطابق انہوں نے جواب دے دیا کہ فلاں مسئلے میں ایسا ایسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ایسا فتویٰ دے رہے ہیں لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس نے بہت تاریخی جملہ کہا، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے، کبھی بھی کسی حدیث کے مقابلے میں کسی کی رائے پیش کی جاتی ہے تو ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کہا کہ قریب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اور تم کہتے ہو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا فرمایا۔ حدیث کے مقابلے میں کسی کی رائے نہیں پیش کی جا سکتی۔ رائے وہی تک جہاں آپ کے پاس علم نہیں ہے، جہاں آپ کے پاس حدیث نہیں ہے، جہاں آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، حدیث کے مقابلے میں کسی کی رائے نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ معلوم ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے حج تمتع کے بارے میں سوال کیا کہ حج تمتع کر سکتے کہ نہیں کر سکتے۔ حج کی 3 قسمیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ جو لوگ حج کرنے گئے ہیں وہ جانتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے احباب جانتے ہیں جو علم سے تعلق رکھتے ہیں۔ حج تمتع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے کیا، بعد میں صحابہ کرام نے کیا، بہت سارے اس کے دلائل ہیں۔ تو پوچھا کہ حج تمتع کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، تو کہا کہ بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے عبداللہ بن عمر سے؟ تو کہا لیکن آپ کے ابا تو حج تمتع سے منع کرتے ہیں، آپ کے ابا حج تمتع سے منع کرتے ہیں۔ کہا میرے باپ کی بات مانو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے؟ میرے ابا کی بات مانو۔ عبداللہ بن عمر کو اتنی محبت تھی اپنے ابا سے کہ جتنی محبت شاید ہم اپنے ابا سے نہیں کر سکیں گے، اور نہیں کر سکیں گے یقیناً۔ اتنی عزت وہ کرتے تھے اپنے ابا کی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن جہاں سنت کی بات آ گئی، جہاں حدیث کی بات آ گئی، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، وہاں کہتے ہیں میرے ابا کی بات مانو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے؟ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف میرے ابا بھی کوئی بات کر رہے ہیں، ان کے ابا کون ہیں؟ ان کے ابا یہ دین کا، علم کا، ایمان کا، یقین کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پہاڑ ہے میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائیوں اس کو کہتے ہیں اہل حدیث۔ اہل حدیث کے بارے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کا وجود نہیں ہے۔ تھوڑا سا تاریخی تناظر میں میرے پاس 25 منٹ کا وقت بچا ہے، اس میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا کہ اہل حدیث کا سلسلہ کہاں پہ منقطع ہوتا ہے اور کون سا ایسا زمانہ ہے کہ جو ہے کیا نام ہے اہل حدیث کا وہاں پر وجود نہیں۔ اہل حدیث کا لفظ 2 لفظ سے بنا ہے، 2 کلمات سے بنا ہے، اہل اور حدیث۔ اہل کا مطلب والا، اور حدیث کا مطلب حدیث، یعنی حدیث والا۔ حدیث والا کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ حدیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ اب آئیے کہ یہ حدیث والے ہیں، یہ حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟
حدیث، اہل حدیث کا مطلب یہ لوگ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ بھی غلط فہمی دور کر لیجئے گا۔ ہمارے کچھ بھولے بھالے جوان اور نوجوان ہمارے بھائی جو نہیں سمجھتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث نہیں، حدیث پر عمل کرتے، قرآن پر نہیں۔ یہ قرآن پر نہیں عمل کرتے۔ میرے بھائیو، اہل حدیث، حدیث کا جو لفظ ہے قرآن کے لیے بولا جاتا ہے اور حدیث کے لیے بولا جاتا ہے۔ قرآن یعنی اللہ کا جو کلام ہے، اور حدیث یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، جو سنتیں ہیں، جو اعمال ہیں، جو تقریرات ہیں، وہ سب کے سب حدیث ہیں۔ اہل حدیث کا مطلب وہ انسان جو قرآن پر عمل کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر عمل کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر عمل کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات پر عمل کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا، اس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، اس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ آئیے ذرا سا سمجھتے ہیں کہ قرآن کیسے حدیث ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن تو قرآن ہے، اس کو حدیث کیسے بول رہے ہیں مولانا؟ تو مولانا کو تو اختیار نہیں ہے کہ مولانا قرآن کو حدیث بول دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، کیونکہ کلام اسی کا ہے۔ اس کا جو نام چاہے دینا دے، بہت نام ہے قرآن کے۔ قرآن بھی نام ہے، کتاب بھی نام ہے، اور حدیث بھی نام ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی آیتوں میں بطور مثال کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو، یعنی قرآن کو، جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کلام کو حدیث کہا ہے۔ فرمایا سورۃ الجاثیہ میں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ کی آیتوں کے بعد کس حدیث پر ایمان لائیں گے؟ ایک حدیث تو اللہ نے پیش کر دی، یہ اللہ کی آیت حدیث، اب اس کے بعد اور کون سی حدیث چاہیے ان کو؟ کس پر ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے پڑ کر کے، اگر یہ لوگ اس حدیث پر ایمان نہیں لائیں گے، قرآن پر، اس حدیث پر ایمان نہیں لائیں گے، قرآن پر۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ رب العزت نے سب سے بہترین حدیث نازل فرمائی ہے۔ اللہ سب سے بہترین حدیث اللہ کا کلام ہے، اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام ہر خطبہ میں کہتے تھے۔ آج ہمارے علماء نے، ائمہ نے معذرت کے ساتھ اس خطبہ حاجہ کو، اس خطبہ مسنونہ کو لوگوں نے غائب کر دیا ہے۔ نہ معلوم کہاں سے نئے نئے الفاظ لاتے ہیں اور مقفع اور مسجع عبارتیں لاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں، نئی نئی جو ہے الفاظ اور کلمات کے ساتھ اپنے خطبہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک ٹائٹل دیا ہے جس سے ہم کو اپنے وعد و نصیحت کی باتوں کو شروع کرنا چاہیے، جس کو خطبہ حاجہ کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خطبہ حاجہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ میں پڑھتے تھے جمعہ کے دن ممبر کے اوپر سے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے اچھی حدیث کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب، سب سے اچھی حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ تو قرآن نے خود، اللہ نے کلام، اللہ کے کلام کو، اور نبی علیہ السلام نے اپنے اللہ کے کلام کو خود جو ہے حدیث کہا ہے۔ تو حدیث سے مراد قرآن اور حدیث، اب ان کی طرف جو نسبت کرتے وہ اہل حدیث، یعنی قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے اہل حدیث ہونے کا تذکرہ کتنا کیا ہے، اور اس میں حدیثوں کے بارے میں کتنا تذکرہ آیا ہے۔ چنانچہ اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام کے زمانے میں، تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں، شرف و اصحاب الحدیث امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی بڑی پیاری کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، ضرور اپنے گھر میں رکھیے، اور جو اہل حدیث ہے یہ ضرور رکھے۔ انہوں نے اس میں نقل کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب حدیث کے جوان طلبہ کو دیکھتے تو فرماتے تمہیں مرحبا ہو، تمہیں مرحبا ہو، ویلکم، خوش آمدید، تم لوگ جو ہے کیا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں ہمیں وصیت فرمائی ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تمہارے لیے اپنی مجلسوں میں کشادگی کریں اور تم کو حدیث سمجھائیں، تم کو حدیث سمجھائیں، کیونکہ تم ہمارے تابعی جانشین ہو اور ہمارے بعد تم ہی اہل حدیث ہو۔
ہمارے بعد یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 7 صحابہ ہیں جنہوں نے حدیثیں بہت روایت کی ہیں، اس میں ایک نام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، سعد بن مالک بن سنان الخدری ان کا نام ہے۔ ابو سعید خدری کنیت ہے، اسی سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں تم ہی لوگ ہمارے بعد اہل حدیث ہو، یعنی یہ صحابی اپنے آپ کو بھی اہل حدیث کہہ رہا ہے اور بعد میں تابعین کو کہہ رہا ہے کہ ہمارے بعد تم ہی اہل حدیث ہو، یعنی آج تو ہم اہل حدیث ہیں اور ہمارے بعد تم اہل حدیث ہونے والے ہو، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں ہم کو وصیت کی ہے کہ ہم تم کو خوش آمدید کہیں۔ اسی طریقے سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے کہ امام طبرانی نے روایت کیا ہے، اور اسی طریقے سے سخاوی نے قول البدیع میں، تاریخ بغداد وغیرہ میں اثر موجود ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اہل حدیث اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ روایتیں ہوں گی، پس ان سے اللہ تعالیٰ کہے گا تم اہل حدیث ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بہت بھیجتے تھے، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ انس رضی اللہ تعالیٰ، انس کون ہے؟ خادم رسول، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے خادم ہیں، 10 سال تک خدمت کی ہے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی اف نہیں کہا، اور یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیا کیوں نہیں کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تم ہی لوگ اہل حدیث ہو، تم ہی اصحاب الحدیث ہو۔ اور اسی طریقے سے کثیر الروایہ صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا نام ہے کہ جس نام کو سن کر کے ہر اہل حدیث خوش ہو جاتا ہے، جنہوں نے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام ان کے بارے میں امام ابو بکر بن داؤد رقم تراز ہیں کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ میں سب سے پہلا حدیث تھا، صاحب حدیث تھا، اہل حدیث تھا دنیا میں۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ وہ اہل حدیث تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے جس میں اہل حدیث کا تذکرہ ہے۔ بتاؤ کہ صحابہ کرام شافعی کتنے تھے، مالکی کتنے تھے، حنبلی کتنے تھے؟ گلا پھاڑ پھاڑ کر تقریریں کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ جو ہے نیا فرقہ ہے جو وجود میں آیا۔ شرم نہیں آتی ہے آپ کو کہ لوگوں کے سامنے پیش کرو ہم نے صحابہ کرام کا زمانہ پیش کیا ہے۔ صحابہ کرام اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اپنے بعد آنے والوں کے لیے اہل حدیث ہونے کی نصیحت کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہو کہ ہم شافعی ہیں۔ شافعی ہو تو امام شافعی کے مقلد ہو۔ امام شافعی کب پیدا ہوئے جا کر کے ان کی تاریخ پیدائش بھی دیکھ لو اور تاریخ وفات بھی دیکھ لو کہ کم سے کم شرم تو آئے کہ کہیں بیان کرو تو ہم بہت پرانے ہیں۔ ارے جب امام شافعی ہی نہیں آئے تھے، امام شافعی ہی بہت پرانے ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ کیسے پرانے ہو گئے؟ جبکہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو شافعی حنفی کا چلن ہوا ہے وہ 4 صدی ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صدی ہجری میں 400 سالوں کے بعد ہوا ہے یا 4 صدی ہجری میں ہوا ہے۔ میرے بھائیوں معاملہ بڑا حساس ہے، آخرت کا معاملہ ہے، جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، کامیابی کا معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کان کھڑے کر دیے ہیں۔ آپ سوچتے ہوگے کہ اس طرح کی باتوں سے کیا فائدہ؟ ارے اگر اس باتوں کو نہ بیان کیا جائے تو امت کہاں جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے نہیں سنی، وہ حدیث بھی آپ اسی اسٹیج سے سنو گے، کہیں اور نہیں سنو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودی 71 فرقوں میں بڑھ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں بڑھ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ گھبرا جاتے ہیں، حدیث سنتے تو گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں کیوں حدیثیں پیش کرتا؟ اچھا حدیثیں پیش کرنا بند کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع پر کہا تھے تم لوگ کو حدیثیں سناتا ہو تو تم لوگ غصہ کیوں ہوتے ہو؟ ارے ایک ایک حدیث میں بیان کروں گا، چھوڑوں گا نہیں، میں ایک ایک حدیث ڈالتے جاؤں گا، چھوڑتے جاؤں گا، چلاؤ جتنا غصہ ہونا ہو رہو۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اہل حدیثوں کا وجود موجود ہے، اور آئیے تابعین کے زمانے میں بہت بڑے تابعی ہیں عامر ابن شرحبیل رحمہ اللہ، یہ کتنے 104 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، یہ اہل حدیث تھے، تاریخ بغداد میں لکھا ہے۔ شیخ علی حجویری لاہوری نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک امام اہل حدیث تھے، اور اسی طریقے سے علامہ ذہبی اور امام خطیب نے امام زہری کو
خلیفہ عبد الملک بن ابی سلیمان کو، عاصم الاحول کو، عبید اللہ بن عمرو کو، یحییٰ بن سعید الانصاری کو کہتے ہیں امام علامہ ذہبی رحمہ اللہ کہ یہ اہل حدیثوں کے امام تھے، اہل حدیثوں کے امام تھے، بڑے علماء میں سے تھے۔ اسی طریقے سے ابو بکر ابن عیاش تابعی کہتے ہیں کہ اہل الحدیث ہر زمانے میں ایسے ہی ہیں جیسے ہر زمانے میں جو ہے کیا نام ہے دوسرے عظمت میں، دوسرے مذاہب میں اور دوسرے فرقوں میں ان کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پر عمل کرنے والے ہر زمانے میں جو ہے موجود رہے ہیں۔ اسی طریقے سے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح سے پہلے ایک مقدمہ رکھا ہے، اس مقدمے میں لکھا ہے، دیکھیے، مالک بن انس، شعبہ بن الحجاج، سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن سعید القطان، عبد الرحمن بن مہدی اور اس کے علاوہ بہت سارے ائمہ کا نام لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ یہ سارے کے سارے اہل حدیث کے امام تھے۔ یہ سب وہی دوسری صدی کے ہیں، سب تابعین تبع تابعی، امام مالک رحمہ اللہ۔ اور اسی طریقے سے اسماء الحدیث میں بہت سارے علماء نے حدیث علماء میں نام لکھا ہے، بہت سارے ائمہ کا نام لکھا ہے، تقریباً 100 ائمہ کا نام لکھا ہے امام ذہبی نے کہ اہل حدیثوں کے امام تھے۔ اگر آپ تبع تابعین کے زمانے میں آئیے تو اس میں دیکھیے شرف و اصحاب الحدیث میں ذکر کیا ہے امام خطیب بغدادی نے کہ تبع تابعی صحابی کی بات ایسا نہیں ماشاءاللہ کہ ایسا صحابی کے بعد اہل حدیث کی تعداد کم ہو گئی اور زیادہ ہوتے گئے۔ تبع تابعین کے بارے میں آتا ہے، امام خطیب بغدادی لکھتے ہیں شرف و اصحاب الحدیث میں کہ تبع تابعی کا معاملہ یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ کر کے فخر محسوس کرتے تھے۔ آج ہمارے بھائی کہتے ہیں ہاں اہل حدیث ہیں تو اچھی بات ہے، کہنے کی کیا ضرورت ہے، کہنے کی کیا ضرورت ہے، اندر سے رہو اہل حدیث، بتانے کی ضرورت نہیں، نام لینے کی کیا ضرورت ہے۔ ارے عزت محسوس ہوتی ہے، شرف محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس منہج پر ہیں جس منہج پر صحابہ ہیں، جس منہج پر تابعین ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ اہل حدیث کے نام سے فخر محسوس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اہل حدیث ہمارے پاس نہیں آئیں گے تو ہم ان کے گھروں میں جائیں گے اور اس سے علمی استفادہ کریں گے۔ اسی طریقے سے سفیان بن عیینہ کو ان کے وستاد امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل حدیث بنایا تھا۔ امام حنیفہ بھی اہل حدیث بناتے تھے، وہ اہل حدیث تھے ہی نہیں، اہل حدیث بناتے بھی تھے۔ اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیچارے کیا ہے، اس وقت آئے جب حدیثوں کو لکھا نہیں گیا تھا، ایک ساتھ جمع نہیں کیا گیا تھا، اور کوفہ میں تھے جہاں حدیثوں کا چلن نہیں تھا، ورنہ اس لیے ان کو حدیثیں بہت کم پہنچی۔ چاروں ائمہ میں سب سے کم حدیث جاننے والے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا سفر بھی ادھر باہر زیادہ نہیں ہوا، تو اس کی وجہ سے کم حدیثیں موجود تھیں، تو ان کے فتاوے حدیثوں کے زیادہ خلاف ہیں کیونکہ اجتہاد انہوں نے زیادہ کیے ہیں، ورنہ منہج ان کا وہی تھا جو اہل حدیثوں کا منہج ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کو اہل حدیث بنانے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، خود سفیان ابن عیینہ اپنے بارے میں کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر شہرستانی کی کتاب الملل والنحل کو اٹھا لیجئے تو اس میں بہت سارے اہل حدیثوں کے امام کا نام ملے گا، جس میں امام مالک کا نام ہے، امام محمد بن ادریس الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ بھی اہل حدیث ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اہل حدیث ہیں، اور اہل حدیث ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ اہل حدیث اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے صحابہ اکرام ہیں۔ جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو اہل حدیثوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ میں نے کسی صحابی کو دیکھ لیا، اور جب کسی اہل حدیث کے مرنے کی خبر سنتا ہوں تو جیسے لگتا ہے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ کٹ گیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اہل حدیث ہیں، اور بہت سارے علماء کا نام یہاں پر لکھا ہے۔ اسی طریقے سے اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء کا نام لکھا ہے۔ یہاں پر امام حفظ ابن غیاث فرماتے ہیں کہ اہل الحدیث ہم خیر اہل حدیث فی دنیا، یہ سب سے بہترین دنیا میں اہل حدیث ہیں، اہل حدیث منہج پر چلنے والے ہیں۔ ائمہ اسلام کے بارے میں اگر دیکھیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا، اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا، اور امام شافعی کے بارے میں لکھتے ہیں تہذیب الاسماء واللغات میں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مذہب اہل حدیث پر تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اہل حدیث کا جو لقب ہے یہ قرآن اور حدیث، ایک تو معنی، ایک نسبت کہ یہ قرآن اور حدیث والے ہیں، دوسری بات صحابہ نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا ہے،
تابعین نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا ہے، تبع تابعین نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا ہے، ائمہ کرام نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے کیا نام ہے سارے لوگوں نے منہج اہل حدیث کو اختیار کیا ہے۔ اب ایک چیز ہم یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى یأتی امر اللہ وهم كذلك۔ ایک حدیث ہے بہت مشہور ہے کہ میری امت میں سے ایک جماعت ہوگی جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، کبھی بھی وہ حق سے انحراف نہیں کریں گے، کبھی بھی حق سے بھٹکیں گے نہیں، اور کبھی بھی ان کو کوئی بھی کتنی مخالفت کرے اس دعوت کو روک نہیں سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جماعت کون سی ہے؟ یہ بریلوی جماعت ہے جو دن رات شرک اور بدعت میں ڈوبتے رہتی ہے بیچاری، اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے۔ توحید کا نام، قرآن پورا توحید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پوری توحید، بہت کھول کر اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اور سارے انبیاء نے توحید کو بیان کیا، اور یہ بیچارے اتنے فقیر ہیں، اتنے مسکین ہیں، اتنے ضعیف ہیں کہ ان کو توحید ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اور کیا سمجھ میں آئے گا جس کو توحید ہی سمجھ میں نہ آئے۔ میرے بھائیوں سنیے اس کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں کہ اس سے کون مراد ہیں، تو اس سے مراد اہل حدیث ہیں۔ ان اہل حدیثوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور اللہ کی قسم پریکٹیکلی طور پر، حقیقی طور پر اگر تاریخی تسلسل کا آپ جائزہ لیں، اہل حدیثوں سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ حنفی و شافعیوں سے خالی رہا، صحابہ کا زمانہ حنفی و شافعیوں سے خالی رہا، تابعین کا زمانہ حنفی و شافعیوں سے خالی رہا، ائمہ کرام کا زمانہ، امام حنیفہ کا زمانہ، امام شافعی کا زمانہ حنفی و شافعیوں سے خالی رہا، دوسری صدی خالی رہی، تیسری صدی خالی رہی، 100 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، 300 سال ہو گئے، چوتھی صدی میں نسبتیں شروع ہوئیں، اور بریلوی تو بھی 19ویں اور 20ویں صدی میں وجود میں آئی ہے۔ احمد رضا خان بریلوی کے نام سے نسبت کرتے ہوئے، بریلی جو ہے کیا نام ایک جگہ کا نام ہے ہمارے انڈیا میں، اس جگہ کی طرف بھی نسبت کر کے ارے کم سے کم مکہ اور مدینہ کی طرف نسبت ہوتی تو کچھ سمجھ بھی بات آتی۔ ہمارے ملک بھارت کا کہ ایک جگہ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو ہے کیا نام بریلوی کہے آدمی اور وہ حق پر ہے۔ تو میرے بھائیو سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو ہے کون مراد ہے کہ میری امت کی ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر قائم رہے گی۔ سن لیجئے اچھی طریقے سے اس کی تفسیر، عبداللہ ابن المبارک تاریخ وفات کے ساتھ کہتا ہوں سن 107 ہجری میں انتقال ہوا۔ عبداللہ بن مبارک کے بعد تابعین میں سے فقیہ، زاہد، محدث، مجاہد میرے بھائیوں۔ اس کے بعد یزید بن ہارون سن 200 ہجری میں انتقال ہوا۔ اس کے بعد علی بن المدینی سن 224 ہجری میں انتقال ہوا۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل سن 241 ہجری میں انتقال ہوا۔ اس کے بعد امام بخاری سن 256 ہجری میں انتقال ہوا۔ اس کے بعد احمد ابن سنان الواسطی سن 259 ہجری میں انتقال ہوا۔ اس کے بعد محمد ابن عیسیٰ ترمذی صاحب الجامع، ان کا انتقال سن 279 ہجری میں ہوا۔ یہ تاریخ وفات کے ساتھ تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ انگریزوں کے بعد کی پیداوار ہے کہ پہلے کی پیداوار ہے، کہ جب سے قرآن حدیث آیا۔ اور ویسے دیکھیے نارمل سی چیز کہ بھائی اہل حدیث کب ہوں گے، کب سے ان کا وجود ہوگا؟ جب سے حدیث ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے قرآن حدیث جس وقت آیا دنیا میں بھلے کم لوگوں نے مانا، لیکن مانا تو حدیث والے تو وہی ہیں، پہلے قرآن و حدیث کے ماننے والے وہی ہیں۔ یہ جتنے علماء کا نام میں نے لیا ہے یہ میرے بھائیوں سب کے سب اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل حدیث ہیں، اس سے مراد اہل حدیث ہے۔ اور سنیے شیخ ربیع ابن ہادی ابن عمیر المدخلی جو امام ہیں اہل حدیثوں کے اس وقت، اللہ ان کی عمر کو لمبی کرے، اللہ ان کی عمر کو لمبی کرے۔ کچھ لوگوں کا جو ہے کچھ لوگوں کی راہ جو ہے کچھ روحوں کی روح ان کے حلق کو آنے لگتی ہے شیخ ربیع کا نام سنتے ہیں۔ یہ ایسا بندہ ہے، یہ ایسا شخص ہے، واللہ بدعت دنیا کے کسی کونے میں پنپتی ہے تو یہ شخص جو ہے فوراً اس پر رد کرتا ہے اور امت مسلمہ کے لیے وعدے کرتا ہے کہ بدعت کا راستہ ہے۔
میں نے ملاقات کی ہے شیخ سے مکہ میں، اللہ رب العزت ان کی لمبی عمر کرے، سبحان اللہ، بڑی لمبی عمر دی اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ جب میں مدینہ میں پڑھتا تھا تو اس وقت شیخ کی صحت جو ہے کیا نام ایسی تھی کہ اب شیخ زیادہ دن نہیں رہیں گے، چند دنوں کے مہمان ہیں۔ آج مجھے مدینہ سے آئے ہوئے 24-25 سال ہو گئے اور الحمدللہ آج بھی شیخ ہیں، آج بھی توجیہ کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، اگر رابطہ رکھنا ہو اور اگر کلپ سننا ہو، کتابیں پڑھنی ہوں، شیخ کی کتاب ہے، شاید اس کا اردو میں ترجمہ ہوا کہ نہیں ہوا لیکن ہونا چاہیے، اہل الحدیث ہم الطائفۃ المنصورہ، عربی زبان میں کتاب ہے، اہل الحدیث ہم الطائفۃ المنصورہ، اہل حدیث ہی تو طائفہ منصورہ ہے۔ انہی کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ان کی کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اور پریکٹیکل دیکھ لیجئے دنیا میں کتنی مخالفت ہے، ارے اپنے مخالفت کرتے، اپنے مخالفت کرتے، اہل حدیثیت کو پروموٹ کر رہے ہو، ان کو پھیلا رہے ہو، تو اہل حدیث کو نہیں پھیلائیں گے تو کیا بدعت کو پھیلائیں گے؟ کیا شرک کو پھیلائیں گے؟ اہل حدیثیت کو پھیلاتے ہیں، اہل حدیثیت کے داعی ہیں، اہل حدیثیت کے مبلغ ہیں، اور ہمیں شرف محسوس ہوتی ہے، عزت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اہل حدیث بنایا ہے، اہل بدعت نہیں بنایا ہے۔ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے۔ دولت اور مال اور پراپرٹی اور جائیداد ایک سائڈ میں رکھ دو میرے بھائیوں، رب العزت نے جو دولت دی ہے اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، اس دولت کو سنبھال کر کے رکھو۔ شیخ کہتے ہیں، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ اپنی کتاب میں اہل الحدیث الطائفۃ المنصورہ، میرے پاس وہ کتاب ہے اور لائبریری میں رہتی ہے، کہتے ہیں لم یخالفہم فی ذالک احد من ائمۃ الاسلام والفقہ والحدیث ولا یخالفہم الا من لا یعتد بقولہ من اہل البدع۔ یعنی یہ سب جو میں نے بھی نام لیا نا وفات، تاریخ وفات کے ساتھ، کہہ رہے کہ ان لوگوں نے اس کی تفسیر اہل حدیث سے کی ہے کہ اہل حدیث مراد ہے، اور ان کی کسی نے مخالفت نہیں کی، کسی امام نے نہیں مخالفت کی، کسی عالم نے نہیں مخالفت کی، یعنی سب نے ان کے قول کو لیا، اور بدعتیوں کے علاوہ جن کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے ان کی کسی نے مخالفت نہیں کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کتاب کو پڑھو اور سمجھو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک اور واقعہ سن لیجئے، یہ جو ہے کیا نام ہے، ایک کتابچہ ہے چند اہم صدارتی خطاب کا، اس کے موضوع وہاں سے میں نے لیا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اہل حدیث کیسے وجود میں تھے۔ پڑھ سنیے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد آئے تو ایک اہل حدیث نے سوال کیا، یہ باقاعدہ کتاب میں الفاظ ہیں کہ ایک اہل حدیث نے سوال کیا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اہل حدیث سوال کر رہا ہے اور ان کے زمانے بھی اہل حدیث کا وجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے، ہمارے آخرت کا معاملہ ہے، جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 71 فرقوں میں یہودی بٹ گئے، 72 فرقوں میں نصارہ بٹ گئے۔ یہ جانتے ہو پتھر کی لکیر ہے، پتھر کی لکیر، یہ چینج نہیں ہو سکتی، کتنا بھی کوئی تل ملائے، کتنا بھی کوئی جھنجھلائے، کتنا بھی کوئی غصہ ہو، اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے یہ پتھر کی لکیریں چینج نہیں ہو سکتی ہے۔ معاملہ حقیقت یہی ہے کہ 71 فرقوں میں بٹے، 72 فرقوں میں بٹے، یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ اور اس پر آپ مت گھبرائیے، کچھ لوگ ہم پر اس لیے غصہ ہوتے کہ یہ فرقہ بندی کیوں ہے؟ ارے فرقہ بندی کیوں ہے تو فرقہ بندی والوں جا کے پوچھو نا، ہم سے کیوں پوچھ رہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن و حدیث پر عمل کرو، اب وہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر بھاگ رہا ہے، ہم 2 4 10 لوگ اسی طریقے پر موجود ہیں، تو آپ مجھ پر غصہ ہو رہے ہو کہ تم لوگ کیوں نہیں کہیں بھاگ جاتے ہو؟ تو ہم تو نہیں بھاگیں گے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پر قائم رہیے۔ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ انسان غصہ ہم سے ہو رہا ہے کہ یہ فرقہ بندی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ ارے فرقہ بندی جو کرتا ہے وہ نہ ختم کر سکتا ہے بھائی، آپ اس راستے پہ جا رہے ہو، آپ اس راستے پہ جا رہے ہو، وہ اس راستے پہ جا رہے ہو، تو اس میں ہمارا کیا جرم ہے میرے بھائی؟ ہماری کیا غلطی ہے میرے بھائی؟ آپ کو سمجھا تو سکتے ہیں، آپ کو بتا سکتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، آپ سے گزارش کر سکتے ہیں، یہ بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے؟ کیا اس کا حل یہ ہے کہ ہم بھی یہ راستہ چھوڑ دیں؟ لوگ اس راستے پر زیادہ نہیں ہیں، زیادہ تر لوگ اس راستے کو چھوڑ رہے ہیں، تو کیا ہم بھی چھوڑ دیں؟ اس کا حل ہے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، یاد رکھو آخرت کا معاملہ ہے اور دین کا معاملہ ہے، اس لیے جو ہے کیا نام ہے ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت سمجھنا ضروری ہے۔ یہ کوئی فرقہ بندی کا معاملہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو
یاد رکھنا نبی علیہ السلام وصیت کر گئے ہیں کہ میں جا رہا ہوں حوض کوثر پر. جب یہ وصیت سنتا ہوں تو واللہ سبحان اللہ رب العزت کی کتنا شکر ادا کیا جائے سوچنا پڑتا ہے. کتنا شکر ادا کیا جائے, کیسے کیا جائے, اللہ نے کیسے اور کیا دیکھ کر کے ہم کو دیا ہے. دیکھو ہمارے بھائی کو کتنا پیسہ دیا ہے, کتنا بڑا عہدہ دیا ہے, لیکن مسلمان ہونے کے باوجود, اسلام لانے کے باوجود اللہ نے اس کو شرک میں ڈھکیل دیا. اللہ اکبر, شرک میں ڈھکیل دیا مسلمان ہونے کے بعد. ارے ایک کافر, ایک مشرک شرک پر ہے, ایک کافر شرک کرتا ہے تو سمجھ میں بات آتی ہے ارے اللہ کے بندے آپ مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے باوجود اللہ نے آپ کو شرک میں ڈھکیل دیا. رو, گڑگڑاؤ اللہ سے, استغفار کرو, اور یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے کیا دیکھا اس گنہگار کے اندر, اس خطاکار کے اندر, کہ تو نے بہت ساری چیزوں سے محروم کیا, لیکن سب سے بڑی جو دولت تھی وہ تو نے ہم کو نصیب فرمائی. اللہ رب العزت ہم کو اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے, اس کی حفاظت کی توفیق عطا. تو کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے. ہاں, سب کے سب جہنم میں جائیں گے. اب جب ہم یہ بولتے ہیں تو مولانا جہنم بولتے ہیں, مولانا جہنمی بولتے ہیں. ارے میں نے کب جہنمی بولا بھائی, میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کو کہ 73 فرقے بڑھ جائے گی, سب کے سب جہنم میں جائیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا. وہ تو جو ہے کیا نام ہے شیخ وہی معاملہ ہو گیا. ہمارے شیخ عنایت مدنی حافظہ اللہ تعالیٰ ان کو اور طاقت دے ماشاءاللہ کتاب و سنت کے احیاء کا, کہ شیخ نے جو ہے کہا کہ یہ جو گا گا کر تقریر کرتے ہیں اس کو اہل علم نے بدعت کہا ہے, اسلاف نے بدعت کہا ہے, اور حقیقت میں بدعت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہتے ہیں شیخ نے بدعت کہا. ارے شیخ نے کب بدعت کہا؟ اہل علم کا فتویٰ نقل کیا ہے, بتایا ہے کہ اہل علم نے بدعت کہا ہے. تو ایسے ہی معاملہ کی جب ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب جہنم میں جائیں گے, تو کہتے نہیں مولانا, آپ کے جو مولانا ہے نا ہم کو جہنمی کہتے ہیں, ہم نہیں آئیں گے سننے کے لیے. میرے بھائیو, کوئی کسی کو جہنمی نہیں کہتا ہے. مولانا کی تو یہ دعا ہے, اے اللہ سارے مسلمانوں کو تو توحید کی توفیق عطا فرما اور سب کو تو جنت میں داخل کر دے. اے اللہ سارے انسانوں کو توحید کی توفیق عطا فرما اور سب کو جنت میں داخل کر دے. تو سوائے ایک فرقہ کے اور سب جہنم میں جائیں گے. پوچھا کون فرقہ ہے؟ ہاں, یہ ہمیشہ دھیان رکھو. کہا یہ وہی فرقہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے, اور ابھی میں نے لنک جوڑ کر دیا ہے کہ کس کا لنک جا کر کے صحابہ سے جڑتا ہے, کس کا لنک جا کر کے صحابہ کو جڑتا ہے. ڈسکنیکٹ کون ہوتا ہے, کون کنیکٹڈ ہے, جس کا لنک کہیں ٹوٹا نہیں ہے, یہ صرف اور صرف اصحاب الحدیث ہے, یہ صرف اہل الحدیث ہے اور سلفی ہے. میں اللہ رب العزت سے انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے, چونکہ میرا وقت ختم ہو گیا ہے, دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین میں تیرے اسماء حسنہ اور صفات اولیاء کے ذریعے سے اور اپنی ساری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کے ذریعے سے ان کے وسیلے اور واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ رب العالمین جس طریقے سے تو نے یہ دولت ہم کو عطا فرمائی ہے منہج اہل حدیث کی, اے اللہ اس پر استقامت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس پر استقامت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ثابت قدمی دے دے. اے اللہ ہم کو دعوت توفیق دے کہ اپنے بھائیوں کو کم سے کم سمجھا سکیں, اپنے بھائیوں کو بات کو پہنچا سکے کہ میرے بھائیوں آگے بہت بڑی کھائی ہے, بہت بڑا کھڑر ہے, ورنہ گر جاؤ گے. چلے آ جاؤ منہج صحابہ کی طرف, چلے آؤ منہج سلف کی طرف, چلے آؤ منہج اہل الحدیث کی طرف, جو ائمہ کا منہج, جو صحابہ کا منہج, جو تابعین کا منہج, جو علماء کا منہج, اس کی طرف چلے آ جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ. رب العالمین ہمیں شرک سے بچائے, بدعتوں سے بچائے, انحراف سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ زندہ رکھے, توحید پر زندہ رکھے, توحید پر ہی ہماری فات ہو. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.